میرے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا، وہ تو نور ہے۔ عائشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے اللہ پر تو اللہ کے رسول پہ تہمت باندھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان اہل شرک کی تقریروں کو سننے والوں، ان کے جلسوں میں جانے والوں، ان سے محبت کرنے والوں، ان سے دوستی کرنے والوں، ان کا دم بھرنے والوں، ان کو امام بنانے والوں، ان کی نمازیں، ان کے پیچھے اپنی نمازیں پڑھنے والوں، کیا یہ ساری گمراہی تمہارے کھاتے میں نہیں جائے گی اگر تم نے اس شرک کے پڑے ہوئے پردوں کو نہ اتارا، تم نے لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو بیان نہ کیا؟ اللہ اپنی عرش پر ہے، اللہ اپنی عرش پر ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، جیسے عبادت میں تنہا ہے ویسے اپنی صفات میں تنہا ہے۔ نہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ اکٹھے ہوئے، نہ دونوں میں معانقہ ہوا، اور نہ یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب جھوٹ ہے، افترا ہے، اللہ کے اوپر بہتان ہے، رسول اللہ پر بہتان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ اعظم عاطف ہے، میں اسپیئر پارٹ کی دکان میں کام کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے کیا؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا؟ اللہ نے قرآن سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 103 میں کہا لا تدرکہ الابصار، کوئی نگاہ نہیں جو اللہ کو دیکھ سکے، کوئی نگاہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے بخاری کی حدیث شریف، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ اللہ کے سامنے نور کا پردہ پڑا ہوا تھا، میں اسے کیسے دیکھ سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، فیس ٹو فیس نہیں دیکھا۔ یہ غلط عقیدہ ہے ہمارے پاس۔ امید آپ کا جواب مکمل۔ اگلا سوال بہنوں کی جانب سے لیا۔ وہاں سے جبرائیل چھوڑ دی مجھے اور میں وہاں سے آگے گیا اور پھر اپنے رب سے میں نے بات چیت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو یاد رکھی وہاں نہیں دیکھا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا، اس لیے کہ اگر وہ دیکھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو تو یقیناً اپنے بیوی کو تو ضرور بتاتے آ کر کہ میں نے دیکھا ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا۔ اس سفر میں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی حقیقی شکل میں دیکھا، جو دنیا میں آتے وہ حقیقی شکل میں نہیں آتے تھے، وہاں حقیقی شکل میں دیکھا، اور اللہ سے آپ جو ہے کمان یا 2 کمان کی دوری پر تھے، اور یہ کمان دنیا کی کمان نہیں یاد رکھی، کمان جو ہوتی ہے یہ آخرت کا ہے۔ اگر جس کے جھاڑ کا ایک پتا 700 سال کی مسافت کا ہو گھوڑے کی بھاگنے کی رفتار کے، تو کمانیں کیسی ہونگی، ہے نا؟ اندازہ لگائیں ایک جھاڑ کے جیوگریمیشن میں اس کے تسلسل میں ایک کمان کو لگائیں، آپ کے گھر کا ایک جھاڑ اور دروازہ کیسا ہوتا ہے؟ واللہ عالم، یہ سب غائب کی باتیں ہیں۔ بہرحال آپ نے لیکن اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ سے کلام کیا، پھر ایک آواز آئی اور اللہ دیکھا ہے، اس نے بھی جھوٹ باندھا۔ اور مفتی اسماعیل منک ہو، دوسرے وہابی ہو، ذاکر نائک ہو، اور کوئی وہابی ہو، سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ کو نبی نے نہیں دیکھا۔ لیکن محترم حضرات وہاں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ آیت کریمہ پیش کی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، معنی کیا ہے؟ اللہ کو گھیرنا یہ ناممکن ہے، دیکھنے کا انکار نہیں کیا، احاطہ کرنا، ٹو انکمپس اللہ، دس از امپاسبل۔ مطلب کیا ہوا؟ میں آپ کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہے، یعنی آپ کی نظروں نے مجھے گھیر لیا، میری نظر نے آپ کو گھیر لیا۔ اس طرح اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس حدیث میں اس آیت کریمہ کو پیش کر کے ہمارے عقیدے کو واضح فرما دیا کہ اللہ کو گھیرنا یہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھنا ناممکن ہے تو یہاں بھی اعتراض آئے گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ قرآن کا انکار کرتی ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جنتیوں کے چہرے روشن ہوں گے اللہ کے دیدار کرتے ہوئے۔ تو اللہ کا دیدار ممکن ہے، گھیرنا یہ ناممکن ہے۔ وہی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، اسی حدیث میں آیت کریمہ ہے، تم آیت کو چھوڑ لیتے ہو اور مفہوم اپنی مرضی سے بتاتے ہو۔ لیکن اے وہابی جس کتاب کا تم حوالہ دیتے ہو، فار ایگزامپل جامع ترمذی، اس میں سورہ نجم کی تفسیر میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، اور اس حدیث پاک کے ساتھ ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بھی ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اسی اللہ۔ طرح حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بھی ہے کہ ہم
حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول پہ ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، اتنی مرتبہ کہتے ہیں کہ ان کی سانس ٹوٹ جاتی۔ اسی طرح کئی صحابہ کرام کے واقعات، ان کے واقعات اور احادیث وارد ہے کہ صحابہ کرام یہ بلیف رکھتے تھے۔ مختصر اگر آپ کو جاننا ہے تو اعلی حضرت امام اہل سنت کا رسالہ دیدار الہی پر پڑھ لیجئے، تمام باتیں آپ کو مل جائے گی کہ صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جامع ترمذی کا تم حوالہ دیتے ہو، جہاں یہ حدیث بھی ہے وہ حدیث بھی ہے، اس حدیث کو لیتے ہو، اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہو۔ عوام کو کیوں غلط امپریشن دیتے ہو؟ عوام کو کیوں غلط انٹرپریٹیشن دیتے ہو؟ یہ حدیث سے چوری کرنا ہوا کہ نہیں؟ ہاں تم یہ کہو کہ حدیث میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، میں اس کو مانتا ہوں، بات ختم۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ کو نبی نے نہیں دیکھا، تمہارا عقیدہ بیان کر دیا، ختم۔ لیکن صرف اس حدیث کو پیش کر کے، وہ بھی مس کوٹ کر کے، وہ حدیث اس بات کی دلالت نہیں کرتی کہ اللہ کو نبی نے نہیں دیکھا، گھیرنے کی بات ہے، احاطہ کرنے کی بات ہے۔ تم اگر اس حدیث کو مس کوٹ کر کے پیش کرتے ہو تو یہ چوری ہے، تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ سچے اگر ہو تو یہ کہو کہ ترمذی شریف میں یہ حدیث بھی ہے، یہ حدیث بھی ہے، لیکن میں یہ نہیں مانتا، میں کفار کے طریقے پہ ہوں۔ اور ہم الحمدللہ صحابہ کے عقیدے پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ کو اللہ کے رسول نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اور اس پر اختلاف ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی، روحانی نہیں تھی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت پیش کرتے ہو، ذرا عقل تو استعمال کرو۔ معراج شریف ہوئی مکے میں، سیدہ عائشہ صدیقہ سرکار کے نکاح میں آئی مدینے شریف میں، تو جسمانی معراج کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کے نکاح میں تھی ہی نہیں، اور ایک روایت کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، ایک روایت کے مطابق پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اور دوسری روایتوں کے مطابق پیدا ہوئی تھی لیکن حضور کے ساتھ نہیں تھی۔ معراج مکے شریف میں اور وہ مدینے شریف میں سرکار کے نکاح میں آئی، تو وہ حدیث کو پیش کر کے تم لوگوں کو مسکوٹ کرتے ہو، شرم آتی نہیں تمہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے سنی بھائیوں، ان لوگوں کی ایسی مسکوٹ سے آ کے اپنے ذہن کو خراب مت کر لینا، اپنے آپ کو کنفیوژن میں مت ڈال دینا۔ ہمارے سنی علماء موجود ہے، جو بھی کنفیوژن ہو فوری طور سے کلیئر کر لو، اپنے ذہنوں کو صاف کر لو، اور بالخصوص پہلی فرصت میں عقائد اہل سنت پڑھنے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ، عقائد سبحان اہل اللہ۔ سنت پڑھو، ساتھ ہی ساتھ ان وہابیوں کے آبجیکشن کو بھی پڑھیے اور اس کے جوابات بھی پڑھیے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اپنے گھر والوں کے ایمان کو مضبوط